بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سرحدی جھڑپیں پھر شروع، درجنوں ہلاک، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کی امن کی اپیل۔ پاکستانی فوج نے قندھار پر بھی حملہ کیا، سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، کراچی کے قریب افغان بستی مٹا دی گئی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد محدود کی، حماس پر ہوسٹیجز کی لاشیں دینے میں ٹال مٹول کا الزام، کہا ایک لاش اسرائیلی کی نہیں ہے۔ حماس نے غزہ میں کیا طاقت کا مظاہرہ، باغیوں کو سرعام گولی مار دی، ویڈیوز جاری۔ جنگ بندی سمجھوتے کا دوسرا مرحلہ شروع، ایجپٹ میں بات چیت، ٹرمپ نے کہا حماس کو نہتہ ہونا ہوگا، طاقت کے استعمال کی دھمکی۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا کیس واپس نہیں لیں گے، ساؤتھ افریقہ نے کیا اعلان۔ یوکرین کو جلد زبردست ہتھیار دیں گے، امریکہ کے وزیر دفاع کا بیان، نیٹو چیف کے ساتھ جنگ کی صورتحال پر بات چیت۔ بہار میں بی جے پی کی دوسری لسٹ، نتیش کمار جمعرات سے مہم چلائیں گے، تیجسوی نے نامینیشن داخل کیا۔ بی آر چوپڑا کی مہابھارت میں کرن کے کردار کو امر بنانے والے پنکج دھیر نہیں رہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان جھڑپوں کی۔ پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان جم کر پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جن میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسے حالیہ برسوں میں سب سے شدید جھڑپ کہا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے بتایا کہ اسپن بولدک چمن علاقے میں افغان طالبان اور خارجیوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ خارجیوں کی اصطلاح تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے لیے کی جاتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ بلوچستان کے اسپن بولدک میں 4 مقامات پر افغان طالبان اور خارجیوں نے حملے کیے، لیکن پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں درجنوں افغان طالبان ہلاک ہو گئے۔ اس دوران پاکستانی فوج نے محمد اور اباخیل ضلعوں میں 37 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران پاکستانی فوج کے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور طالبان کے ساتھ جھڑپوں سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے طالبان کی طرف سے کی جانے والی چھیڑخانیوں سے صدر زرداری کو واقف کرایا۔ خبروں میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے قندھار شہر پر بھی حملہ کیا۔ قندھار طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستانی فوج نے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملے کیے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حملوں کے دوران جیٹس، توپخانے اور چھوٹے ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ مرنے والوں میں سویلینز کی بڑی تعداد شامل ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان طالبان نے پاکستانی فوج کے بعض ٹینک ضبط کیے اور بعض مورچوں پر قبضہ کیا۔ اس طرح کے بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں لیکن ان کی اصلیت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ بڑھا ہے۔ جس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کی مخالفت نے افغان طالبان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج اور افغان طالبان نے ایک دوسرے پر جھڑپیں شروع کرنے کا الزام لگایا۔ طالبان عہدیداروں نے 52 افغان سویلینز کی ہلاکت کی تصدیق کی اور کہا کہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں کہا گیا کہ 200 سے زیادہ طالبان اور ان کے اتحادی فائٹرز پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے کراچی کے قریب افغان بستی کو توڑنے کی کارروائی شروع کی۔ اس موقع پر جھڑپ میں بعض لوگ زخمی ہوئے۔ اس علاقے میں کئی افغان پاکستانی حکومت کی وارننگ کے بعد واپس چلے گئے تھے، جن کی تعداد 8000 بتائی گئی ہے، لیکن ابھی وہاں پر کچھ افغان رہتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی تناؤ کے بیچ مسائل کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس کے ڈپٹی ترجمان فرحان حق نے کہا کہ جھڑپوں کو فوری روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں تشویش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک پرامن طریقے سے مسائل حل کریں اور تناؤ کو بڑھنے سے روکیں۔ بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیل غازہ میں انسانی مدد پہنچانے میں دیر کر رہا ہے۔ دوسری طرف حماس نے غازہ میں اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور بعض لوگوں کو سرعام سزائے موت دی۔ اس طرح حال ہی میں ہونے والے امن سمجھوتے کے تعلق سے غیر یقینی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے غازہ میں مدد محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مدد پہنچانے میں دیر کی جا رہی ہے کیونکہ حماس بھی ہوسٹیجز کی لاشوں کو واپس کرنے میں دیر کر رہی ہے اور سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ لاشوں کو پہچاننے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ جو لاشیں حوالے کی گئی ہیں ان میں سے ایک لاش ہوسٹیج کی نہیں ہے۔ حماس نے کل رات 4 لاشیں حوالے کی تھی۔ سمجھوتے کے مطابق حماس تمام ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کرے گی۔ کل رات 4 لاشوں کو حوالے کیا گیا، ان میں سے 3 کی پہچان کر دی گئی۔ اس دوران ایسے اشارے ملے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد مزید ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ کل رات جن لاشوں کو حوالے کیا گیا ان میں 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں ہیں جبکہ 1 لاش غازہ کے شہری کی ہے۔ اس دوران اسرائیل پہنچنے والے ہوسٹیجز اپنے خاندانوں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر تنقید کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایجپٹ میں دوسرے مسائل پر بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ جن باتوں کو ابھی حل کرنا ہے ان میں حماس کو نہتہ کرنا شامل ہے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ حماس نہتہ ہونے کے لیے راضی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس خود نہتہ نہیں ہوتی ہے تو ہم طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے نہتہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لاشوں کو بھی واپس نہیں کیا گیا جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اسرائیل نے بعض فلسطینی علاقوں میں اکا دکا حملے کیے جن سے 8 ہلاکتوں کی خبر ہے۔ حماس نے کل رات 4 لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی۔ حماس کے فائٹرز نے غازہ کی سڑکوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس فائٹرز 7 لوگوں کو ہاتھ باندھ کر لا رہے ہیں۔ انہیں غازہ سٹی کے اسکوائر پر لایا گیا اور گولی مار دی گئی۔ کئی لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اور ویڈیوز بنائے۔ حماس سورسز نے اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ کے خلاف نئی پابندیوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے 2 دن میں 173 امدادی ٹرکس داخل ہونے کی اجازت دی۔ ان میں 3 ٹرکس گیس کے، 6 ٹرکس فیول کے اور باقی دوائیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے تھے۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ بلا روک ٹوک غازہ میں مدد پہنچائی جائے۔ غازہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ 2 سال سے غذا کی قلت اور بھوک کے مسئلے کا شکار ہیں، جس کی وجہ اسرائیل کی سخت ناکہ بندی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے کہا کہ ان کا ملک غازہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا کیس برقرار رکھے گا۔ ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے یہ درخواست دائر کی تھی اور مقدمہ شروع کیا تھا۔ رامافوسا نے کیپ ٹاؤن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نسل کشی کا مقدمہ ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن سمجھوتا ہوا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن عالمی عدالت میں چلنے والے کیس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے ٹارچر
ٹارچر کی کئی داستانیں سنائی ہیں۔ کئی سابق قیدیوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ کہانیاں سنائیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے حالات بہت سخت تھے۔ جن لوگوں نے جیل کے حالات بیان کیے ان میں نسیم الرازی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مار پیٹ روز کا معمول تھا اور منظم طور پر انہیں ستایا جاتا تھا۔ بہت چھوٹی سی جگہ میں کئی لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ صاف صفائی کے حالات بھی بہت برے تھے اور انہیں اسکن انفیکشنز اور فنگل انفیکشنز ہو جاتے تھے جن کا کوئی علاج بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگٹ نے کہا ہے کہ یوکرین کو جلد ہی زبردست ہتھیار دیے جائیں گے، لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا ٹام ہاک میزائلز بھی ان ہتھیاروں میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے پاس فائر پاور آ رہا ہے۔ انہوں نے نیٹو چیف مارک روٹے کے ساتھ برسلز میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یوکرین چاہتا ہے کہ امریکہ لمبی دوری تک حملے کرنے والے ٹام ہاک میزائلز اور دوسرے ہتھیار اسے دے۔ وولڈیمیر زیلنسکی اس طرح کے ہتھیار دینے پر زور دے رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اشارہ دیا تھا کہ ان کا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے اور وہ یوکرین کو ٹام ہاک میزائلز دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ رشیا کے دارالحکومت ماسکو اور تمام بڑے شہر یوکرین کے نشانے پر ہوں گے۔ کینیا کے اپوزیشن لیڈر ریلا اوڈنگا 80 سال کی عمر میں انڈیا میں انتقال کر گئے۔ وہ علاج کے لیے انڈیا آئے ہوئے تھے۔ افریقہ کی سیاست میں وہ کافی اہمیت رکھتے تھے۔ وہ کینیا کے وزیر اعظم بھی رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ انڈیا کے ایک دوست تھے۔ برازیل کے نائب صدر اور وزیر تجارت 3 دن کے دورے پر دہلی پہنچے۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں غور کیا جائے گا اور تعلقات کو بڑھانے کے راستوں پر غور ہوگا۔ وہ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کریں گے۔ بی جے پی نے بہار اسمبلی الیکشنز کے لیے 12 امیدواروں کی اپنی دوسری لسٹ جاری کی ہے۔ گلوکار میتھلی ٹھاکر کو علی نگر سے اور سابق آئی پی ایس آفیسر آنند مشرا کو بکسر سے اتارا گیا ہے۔ ایک دن پہلے بی جے پی نے 72 امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کی تھی۔ اس دوران چیف منسٹر نتیش کمار جمعرات کو الیکشن مہم شروع کریں گے۔ جے ڈی یو رکن پارلیمنٹ سنجے جھا نے یہ بات بتائی۔ اس دوران راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر تیجسوی یادو نے رگھپور حلقے سے اپنا نامینیشن داخل کیا ہے۔ بی جے پی نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز حلقے کے بائی الیکشن کے لیے ایل دیپک ریڈی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ مشہور سیریل مہابھارت میں کرن کا کردار ادا کرنے والے اور اس کردار کو امر بنا دینے والے سینئر ایکٹر پنکج دھیر نہیں رہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے اور کینسر کا شکار تھے۔ پنکج دھیر نے بی آر چوپڑا کے مشہور ٹی وی سیریل مہابھارت میں جو 90s کے دور میں چھایا ہوا تھا، اپنی اداکاری کے ذریعے کرن کے کردار کو لوگوں کے دل و ذہن میں بٹھا دیا تھا۔ ان کی عمر 68 سال تھی۔ ممبئی میں 4 شنبے کی شام ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور انہوں نے کئی ٹی وی سیریلز اور فلموں میں اداکاری کی تھی، لیکن مہابھارت میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے بادشاہ، تم کو نہ بھول پائیں گے جیسی فلموں اور سسرال سمر کا اور راجا کی آئے گی بارات جیسے سیریلز میں کام کیا تھا۔ ان کی دوسری فلموں اور شوز میں سنم بے وفا، سڑک، چندرکانتا، سولجر، انداز شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سرحدی جھڑپیں پھر شروع، درجنوں ہلاک، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کی امن کی اپیل۔ پاکستانی فوج نے قندھار پر بھی حملہ کیا، سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، کراچی کے قریب افغان بستی مٹا دی گئی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد محدود کی، حماس پر ہوسٹیجز کی لاشیں دینے میں ٹال مٹول کا الزام، کہا ایک لاش اسرائیلی کی نہیں ہے۔ حماس نے غزہ میں کیا طاقت کا مظاہرہ، باغیوں کو سر عام گولی مار دی، ویڈیوز جاری۔ جنگ بندی سمجھوتے کا دوسرا مرحلہ شروع، ایجپٹ میں بات چیت، ٹرمپ نے کہا حماس کو نہتہ ہونا ہوگا، طاقت کے استعمال کی دھمکی۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا کیس واپس نہیں لیں گے، ساؤتھ افریقہ نے کیا اعلان۔
यूक्रेन को जल्द जबरदस्त हथियार देंगे, अमेरिका के वजीर दिफा का बयान। नाटो चीफ के साथ जंग की सूरत हाल पर बातचीत। बिहार में बीजेपी की दूसरी लिस्ट, नीतीश कुमार जुमेरात से मुहिम चलाएंगे, तेजस्वी ने नॉमिनेशन दाखिल किया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में करण के किरदार को अमर बनाने वाले पंकज धीर नहीं रहे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।